اللہ کی دعوت ہو، تاکہ بات اور مزید واضح ہو جائے. کل کوئی یہ نہ کہے کہ اللہ نے اپنے انبیاء کو، اپنے رسولوں کو صرف مسواک لگانے کے لیے، عطر کا فریضہ رکھنے کے لیے، ٹخنوں سے پائنچے اوپر کرنے کے لیے وہ سفید لباس سنت کے مطابق وضع کرنا ضروری ہے، اس کا انکار نہیں کرتا، لیکن اس لیے نہیں بھیجا اللہ نے. یہاں علماء کرام بیٹھے ہیں، سنیے سورہ حدید کی آیت کریمہ. اللہ فرماتا ہے لقد ارسلنا رسلنا بالبینات، البتہ تحقیق ہم نے انبیاء اور رسل کو بھیجا بینات، کھلی نشانیاں دے کر. وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ، اور ان کے ساتھ کتاب اور میزان تاکہ وہ لوگوں کو عدل و انصاف پر قائم کر کے جائیں. تو انبیاء کا مقصد زندگی کیا تھا جی؟ عدل اجتماعی کا قیام، عدل و انصاف کا قیام. تو میرے معزز حضرات، جو دعوت دین اور فریضہ اقامت دین اللہ نے اپنے تمام انبیاء اور رسول کے سپرد کیا تھا، اور پھر ان کے بعد خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے سپرد ہوا، وہ کیا تھا؟ والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. اللہ نے اپنے نبی کو بھیجا ہدایت کے ساتھ. یہ پروگرام قرآن کا انقلابی پروگرام لے کر بھیجا، کس لیے؟ کہ لیظہرہ علی الدین کلہ، کہ اس نظام زندگی کو تمام نظام آئے زندگی پر غالب اور نافذ کر کے جائے. یہ مقصد تھا اللہ کے اور خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دنیا میں تشریف لے آنے. اب نبی تو کوئی نہیں آئے، رسول تو کوئی نہیں آئے، کتاب تو کوئی نہیں آئے. رسول بھی آ چکا، خاتم الانبیاء، کتاب بھی آ چکی، قرآن عظیم الشان، امت بھی آ چکی، بلکہ خیر امت آ چکی. تو پھر یہ کام کس نے کرنا ہے؟ یہ کام میں نے اور آپ نے کرنا ہے. یہ ہم سب نے مل کر یہ کام کرنا ہے. یہ دعوت دین کا کام اور اقامت دین کا کام. میرے دوستو عزیزو، اسی مقصد کے لیے جماعت اسلامی کا قیام عمل میں لایا گیا. کنتم خیر امت مخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. جماعت اسلامی 26 اگست سن 1941، آج سے کم و بیش 80 سال پہلے 75 افراد کی موجودگی میں پاکستان کے دل لاہور میں 72 روپے اور 2 آنے کی مالیت پر قائم ہوئی تھی. دنیا کے اندر اور مملکت خداباد پاکستان کے تشکیل اور دنیا کے نقشے پر آنے سے پہلے قائم ہوئی تھی. تو کیا اور کوئی دینی جماعت نہ تھی؟ بے شمار دینی جماعتیں اور تحریکیں موجود تھی، لیکن وہ دینی جماعتیں اور تحریکیں اپنی تمام تر صفات اور خوبیوں کے باوجود اسلام کو سیاسی غلبے کے لیے نہیں پیش فرما رہی تھی. اس لیے میرے دوستوں اور عزیزوں، جماعت اسلامی کو غلبہ دین حق کے لیے پیدا کیا، وجود میں لایا گیا. آج ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم نے اس دعوت کو، اس مشن کو سمجھا ہی نہیں. ہم نے پرندوں کی طرح ہواؤں میں اڑنا کو سیکھ لیا ہے، مچھلیوں کی طرح پانیوں میں تیرنا بھی سیکھ لیا ہے. ہم نے ہتھیار بھی اکٹھے کر لیے، فوجیں بھی اکٹھی کر لیے، ہم نے ایٹم بم بھی بنا لیا ہے، ہم نے بہت کچھ سمجھ لیا ہے، بہت کچھ سیکھ لیا ہے، لیکن نہیں سیکھا ہے تو دعوت نہیں سمجھا ہے تو فریضہ اقامت دین کو نہیں سمجھا ہے. اس لیے ہم ہر جگہ زمین اور سوال کفر ہے کہ تنتناتا ہوا ہر جگہ ہماری عزتوں کو پامال کر رہا ہے. آج اگر گھر جلتا ہے تو مسلمان کا جلتا ہے، آج اگر عزت لٹتی ہے تو مسلمان بیٹی کی لٹتی ہے. آج اگر ہم جو ہے وہ پانی کے اس بگوڑے کی طرح ہماری کوئی حیثیت اقوام عالم میں نہیں ہے تو اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ جادۂ احمد سے بھٹکنے کی سزا ہے. یہ جادۂ احمد سے بھٹکنے کی سزا ہے. مصائب کی جو دیوار راہوں میں کھڑی ہے اور دنیا کا کوئی نظم ضمانت نہیں دیتا، اسلام کے دامن میں حیات ابدی ہے. تو میرے دوستو عزیزو، دنیا میں ہماری یہ حالت ہے. اپنے ملک کے اندر بھی حالات بڑے خراب ہیں، یہاں پہ نہ کسی کی جان محفوظ ہے،
نہ کسی کی عزت محفوظ ہے، نہ کسی کی مال محفوظ ہے۔ کیوں ذلیل کہ کل تک نہ تھی پسند گستاخی یہ فرشتہ ہماری کی جناب میں؟ یہ سوچنے کی بات ہے۔ آئیے ذرا میں آپ کو 1400 سال پہلے اس داعی اعظم کی اس دعوت کا اصل پیغام سناؤں جس کو آج ہم نے عجیب جنتر منتر بنایا ہوا ہے۔ 1400 سال پہلے اللہ کا ایک شریف النفس بندہ غار حرا کی تنہائیوں میں محو عبادت ہے، ذکر و فکر میں مشغول ہے کہ اچانک اللہ کا فرشتہ آ کر خوشخبری سناتا ہے کہ اللہ نے تمہیں اپنا رسول آخری مقرر کیا۔ آپ ہانپتے اور کانپتے دل کے ساتھ اپنے گھر میں داخل ہوتے ہیں، کوئی دوسری زوجہ محترمہ نہیں ہے، وہ جہاں دیدہ خاتون حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا موجود تھی۔ آپ اپنے گھر میں داخل ہوتے ہی کہتے ہیں، یہ تذکیر کے لیے سارے واقعات آپ کے علم میں، زملونی زملونی، خدیجہ میرے اوپر کوئی کمبل اڑا دو، مجھے کوئی چادر اڑا دو، مجھے اپنی جان کا اندیشہ ہے، میں نے آج ایسا فرشتہ دیکھا ہے جس نے آ کر مجھے یہ خوشخبری سنائی۔ تو خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہا، ابو القاسم آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ آپ کو ہرگز ضائع نہیں کرے گا، آپ یتیموں کے والی ہیں، آپ بے کسوں کے سہارا ہیں، آپ بوڑھوں کی لاٹھی ہیں۔ آپ کل میں آپ کو اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے کے جاؤں گی جو ان امور کے نام ہے کہ وہ تورات کے، زبور اور انجیل کے حافظ تھے۔ وہ کانا یکتب التوراۃ بالعبرانیہ، عبرانی زبان میں تورات کو لکھا کرتے تھے۔ جب حضرت خدیجہ اور تاریخ میں یہ بھی ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق کو ساتھ لے کر گئی، وہ سائے کی طرح چلنے والا صدیق اکبر جب ورقہ بن نوفل کے پاس پہنچے اور آپ نے اپنی بات سنائی تو ورقہ نے کہا کہ بیٹا مبارک ہو تجھے، اللہ نے اپنا نبی بنایا۔ اور پھر میں تمہیں یہ بھی سنا دوں کہ جس نبی نے بھی اپنی دعوت کو پیش کیا ہے اس کی قوم اس کی دشمن ہو گئی ہے، یہ مکہ کے لوگ تجھے گھر سے نکال دیں گے، اور میں اگر زندہ رہا تو تیری مدد کروں گا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چچا یہ لوگ جو مجھے آج اپنی آنکھوں کا تارا بنائے ہوئے ہیں، میرے راستے میں پھول برساتے ہیں، کیا یہ مجھے شہر سے نکال دیں گے؟ کہاں ایسا ہی ہوگا، یہ پھول برسانے والے تیرے راستے میں دعوت پیش کرے گا نا۔ دعوت کیا تھی میرے دوستوں، ذرا وہ بھی تو دیکھیے۔ پہلے مرحلے پر اللہ کے رسول کو حکم ہوتا ہے، انذر عشیرتک الاقربین۔ میں تھوڑا تھوڑا کر کے آپ کو اصل دعوت کی طرف لے کر آتا ہوں جو جماعت اسلامی کی دعوت ہے۔ جماعت اسلامی کی دعوت قرآن اور سنت سے ماخوذ ہے۔ انذر عشیرتک الاقربین، اپنے قریبی رشتہ داروں کو پڑھا۔ چنانچہ بنی ہاشم کو دعوت دی گئی۔ حضرت علی اور خدیجہ سے کہا کہ کھانا بناؤ، یہ کھانا بنا کے کھلانا کی سنت رسول ہے۔ جماعت اسلامی والے کھانے والے نہیں ہیں، یہ کھلانے والے ہیں، یہ سنت رسول ہے۔ کھانا تیار ہوا، بنی ہاشم کے سب لوگ آ گئے، آپ کے چچا، تایا، ماموں، عزیز رشتہ دار، خالاؤں کے بیٹے، پھوپھیوں کے لڑکے سب جب جمع ہو گئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، میرے بزرگوں آپ کھڑے ہو گئے کہ کھانا کھانے کے بعد چلے نہیں جانا، میں نے ضروری بات تمہارے سامنے رکھی ہے، بولو تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے مجھے اپنا رسول بنایا، مجھ پر یہ قرآن انقلابی پیغام نازل ہوا ہے کہ جو کچھ بھی آپ نے یہاں مکہ کے اندر بنایا ہوا ہے اس سب کو تبدیل کر کے میں ایک نیا نظام زندگی پیش کرنے کے لیے اللہ نے مجھے رسول آخری کو منتخب کیا ہے۔ اور اس سے کیا ہوگا کہ کیسر و کسرا جو ہے وہ ہمارے زندگی آ جائیں گے۔ ابو طالب سکے سے چلا کھڑا ہوا، اس نے کہا، محمد تیری اس دعوت کے ساتھ کوئی اور بھی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دائیں دیکھا، بائیں دیکھا، ادھر ادھر دیکھا، سارے مجمع پہ نظر دوڑائی، کوئی نہیں اٹھا۔ انقلاب کو سب سے پہلے نوجوان دیتے ہیں۔ آج مجھے خوشی ہو رہی ہے کہ ہمارے اس اجتماع کے اندر اکثر تعداد ہے ان باتوں پر بزرگوں سے زیادہ آپ توجہ دیں، کیونکہ ہمارے مستقبل کا سرمایہ آپ، اس تحریک کی قیادت کا آپ نے کرنی۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا 13-14 سال کا جوان کھڑا ہوتا ہے، گو کہ میری ڈانگیں بکری ہیں، مجھے چھوٹے چشم بھی ہے، لیکن کوئی نہیں جائے گا تو اپنے تابو کے بیٹے کے ساتھ میں جاؤں۔
ابو طالب نے کہتا لگایا، ابو لہب نے کہتا لگایا، اور سردار ابو طالب سے کہا ابو طالب کو مبارک ہو، محمد کیسر و کسرا کو فتح کرے گا صلی اللہ علیہ وسلم اور علی اس کا ساتھ دے گا۔ مذاق میں بات آئی بھی نہیں ہوگی۔ پھر دوسری بھی نازل ہوتی ہے پشتی نمبر وَعَارِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، اب دنکے کی چوٹ پر دعوت عام کرو، نفیر عام کرو، اب جلسہ عام کرو۔ یہ جلسہ بھی اللہ کے رسول کی سنت۔ اب کوئی صفحہ میں جاؤ، پہاڑی میں کھڑے ہو کے ندا لوگوں کو بلاؤ، اور رواج یہ تھا کہ کسی اہم بات کا اعلان کرنا ہوتا تو اعلان کرنے والا اپنے کپڑے اتار دیتا۔ اس وقت سپیکر اور یہ مائکروفون سسٹم تھا نہیں، تو جب تک جہاں تک آواز آتی لوگ آواز سن کے آتے، اور جس تک آواز نہ پہنچتی وہ اس کو ننگا دے کر، نذیر اولیاء اس کو کہتے ہیں ننگا ڈرانے والا۔ تو کچھ ضروری بات ہے کہ اس شخص نے اپنے کپڑے اتارنے، سارے کپڑوں کو اتارنا تو غریب تھا، آپ نے جو کیمٹ باندھا ہوا تھا اس کو تو نہیں کھولا، البتہ جو ردائے مبارک جو اوپر چادر نہیں ہوئی تھی اس کو کھول دیا اور اس کو اٹھایا اور اس طرح ہلا کے کہا وَاسَبَاهَا وَاسَبَاهَا، شاید وہ صبح جو کل آئے گی تو میں نصیب نہ ہو۔ لوگ تو پھر توڑے آئے کہ کیا بات ہے، کیا ضروری اعلان ہے۔ جب لوگ سارے جمع ہو گئے میرے دوستوں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوٹتے ہی اپنی دعوت نہیں پیش کی۔ جماعت اسلامی کے ساتھیوں، نوجوانوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دیکھا کہ لوگ متوجہ ہیں، میری بات سننا چاہتے ہیں، تو آپ نے اپنی کتاب زندگی کو، اللہ کی کتاب سے پہلے اپنی کتاب زندگی کو پیش کیا۔ اے لوگوں بتاؤ، 40-42 سال ہو گئے ہیں مجھے تمہارے اندر، میں نے شادیاں کی ہیں، بال بچوں والا ہوں، تمہارا رشتہ دار ہوں، ہر وجدتمونی صادقا ام کاذبا، کیا تم نے مجھے سچا پایا ہے یا جھوٹا پایا ہے؟ میری زندگی کیسی ہے، میرا کردار اور اخلاق کیسا ہے؟ دعوت دینے والوں پہلے اپنے کردار کو پیش کرو کہ لوگ تمہارے ساتھ آ جائیں گے۔ اور الحمدللہ ثم الحمدللہ تحدیث نعمت کے طور پہ کہتا ہوں کہ تحریک اسلامی کا ہر فرد و بشر جو ہے وہ اس کا دامن بے دار ہے، اس پر کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا۔ الحمدللہ۔ ہر وجدتمونی صادقا ام کاذبا، کیا تم نے مجھے جھوٹا پایا ہے یا سچا پایا ہے؟ سب نے بیکذبا کہا، جربناک مرارا فلم نجدک الا صادقا، اے نوجوان ہم نے بارہا تجھے آزمایا، ہم نے تجھے چیک کیا ہے، ایک ایک بار پر تجھے پرکھا ہے، تو بڑی منموہنی آدمی والا ہے، تو نے کبھی جھوٹ نہیں ہونا ہے، تو امانت دار ہے، تو امین ہے، تو صادق ہے، تو سچا ہے۔ تو جب آپ کو یہ اطمینان ہو گیا کہ لوگ میری سچائی کی، میری امانت اور دیانت کی گواہی دے رہے ہیں، تو فرمایا کہ اگر تم مجھے سچا جانتے ہو تو پھر میں اگر یہ کہوں کہ اس جبل صفا کے پیچھے سے کوئی لشکر جبار حملہ آور ہونے والا ہے جو اس مکہ شہر کی اینٹ سے اینٹ بجا دے گا، تو کیا تم میرا اعتبار کر لو گے؟ تو سب نے بجک زبان کہا کہ کیوں نہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیوں اعتبار نہیں کریں گے کہ تم نے کبھی جھوٹ نہیں فرمایا، کہ اگر میں نے جھوٹ نہیں بولا تو میں کہتا ہوں کہ میں اللہ کا رسول ہوں، میرے اوپر کتاب نازل ہوتی ہے، میں تمہیں ایک بات کی طرف دعوت دے رہا ہوں، تم میری اس بات کو قبول کر لو تو عرب بھی تمہارا، عجم بھی تمہارا، دنیا کے خزانے بھی تمہارے، دنیا کی کامیابی بھی تمہارے قدم چومیں گی اور آخرت کی کامیابی بھی تمہارے مقدر ہوگی۔ تو لوگوں نے کہا کہ ہمیں سمجھ نہیں آئی کہ تو کہنا کیا چاہتا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو میں کوئی لمبی چوڑی بات نہیں کرتا، میری طرح کوئی لمبی چوڑی تقریر کرنے والے بھی نہیں تھے۔ فرمایا میں کلمۃ واحدہ، میں ایک کلمے کی دعوت دیتا ہوں، ذرا نوٹ کریں تحریک کے ساتھی، کلمے کی دعوت، کلمے کی دعوت کی بڑی بات ہوتی ہے اور بڑے فضائل بیان ہوتے ہیں، میں بھی اس کلمے کی دعوت کی فضیلت بیان کروں گا۔ کلمۃ واحدہ، ایک کلمے کی دعوت، لمبی بات یہ ایک بات، کلمہ عربی میں بات کو کہتے ہیں، ون ورڈ، وہ کیا ہے؟ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، لا الہ الا اللہ کہہ دو کامیاب۔ سمجھ نہیں آئی، ہمیں فائدہ کیا ملے گا؟
فرمایا کہ ان تقبلوا منی، اگر تم اس کو مجھ سے قبول کر دو، ما جئتکم نہیں، جس پروگرام کے ساتھ میں آیا ہوں، ان تقبلوا منی ما جئتکم نہیں وهو حسبکم فی الدنیا والآخرہ، وہ تمہاری دنیا اور آخرت کی کامیابی کی ضمانت۔ اور اس کلمے کی پاداش میں کیا ہوگا جو حدیث میں نے آغاز میں آپ کی خدمت میں رکھی تھی کہ تملکون بہا الارض، یہ ہے فضیلت اس کلمے کی جو بیان نہیں کی جا سکتی۔ تملکون بہا الارض، اس سارے جزیرہ جمائے عرب پر اللہ آپ کو تمکنت، سلطنت، حکومت، اقتدار عطا کر دے گا، وہ اقتدار و حکومت جو ہمارے پیچھے سے ممنوع ہے۔ اللہ کا رسول تو پہلے دن سے ڈے ون سے اس انقلابی دعوت کی بات کرتا ہے۔ تملکون بہا الارض و تدین بہا الحجم، عرب تمہارے زیر نگین ہو جائیں گے، اور جو قبول نہیں کریں گے اس دعوت کو وہ تمہیں جزیہ ہے، یوت الجزیہ عن ید وہم صاغرون، سارے یہود اور نصارہ چھوٹے بن کر رہیں گے۔ انتم النارون ان کنتم مومنین، تم جو ہو آنون بڑے ہوگے، چھوٹے وہ ہوں گے، وہ تمہیں جزیہ پیش کریں گے، تم جزیہ دو گے نہیں۔ آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم دے رہے ہیں، لینے کی بات ہی نہیں ہے، اس لیے کہ ہم نے اس دعوت کو سمجھا ہی نہیں، اس کلمے کو سمجھا ہی نہیں ہے۔ ہم 1000 دانے کی تسبیح پر صبح و شام لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ جپتے ہیں، لیکن نہ پڑھنے والے کو پتا، نہ اذان دینے والے کو پتا، نہ اقامت کہنے والے کو پتا، نہ امام صاحب کو پتا کہ وہ کیا کہہ رہا ہے۔ پتا ہو لیکن پھر بھی شعور کا پتا نہیں ہے۔ لا الہ الا اللہ، یہ اللہ کے رسول کی دعوت تھی میرے دوستو، کہ نہیں ہے کوئی معبود برحق سوائے اللہ۔ تو وہ تو غلط تھے، وہ تو جانتے تھے کہ یہ انقلابی کلمہ ہے، اس کو قبول کر کے ہمیں بہت کچھ چھوڑنا پڑے گا جو ہمیں بڑا محبوب ہے، اور بہت کچھ اختیار کرنا پڑے گا جو ہمیں پسند نہیں ہے۔ اس کلمے کا اگر تشریح کی ہے نا اس دور میں اردو زبان میں تو مولانا الطاف حسین علی نے کہ لا الہ الا اللہ کا معنی کیا ہے؟ وہ کہتا ہے لا الہ کا معنی یہ ہے، تو کہتا ہے کہ لا الہ کا معنی یہ کہ ہے ذات واحد عبادت کے لائق۔ سب ایک ہی بات پہ غور کیجیے گا کہ ہے ذات واحد عبادت کے لائق، دل اور زبان کی شہادت کے لائق، اسی کی ہے سرکار خدمت کے لائق۔ لگاؤ تو دل اس سے اپنا لگاؤ، جھکاؤ تو سب اس کے آگے جھکاؤ، ہمیشہ اسی کے غضب سے ڈرو تم، اسی کی طلب میں مرو جب مرو تم، مبرہ ہے شرکت سے اس کی خدائی، نہیں اس کے آگے کسی کو اڑائی۔ اور ایک بار نے کہا کہ سروری زیبا فقط اس ذات بے انتہا کو ہے، حکمراں ہے کو ہی باقی بتانے آزم۔ یہ وہ کلمے کی دعوت تھی میرے دوستو۔ اس کلمے کی بنیاد پر اللہ کے رسول نے جو جماعت تیار کی وہ ایسی انقلابی جماعت تھی، ایسے لوگوں کی جماعت تھی کہ جو نہ بکنے والی تھی، نہ جھکنے والی تھی، نہ دبنے والی تھی، نہ ڈرنے والی تھی۔ وہ کسی قیمت پر اپنے اس انقلابی نعرے سے پیچھے ہٹنے والی تھی نہیں، وہ اقامت دین کے علاوہ کسی بات پر راضی رہنے والی تھی ہی نہیں۔ وہ کوئی بخشیوں کی اور کوئی فقیروں کی جماعت نہیں تھی، وہ انقلابیوں کی عظیم انقلابی جماعت تھی۔ حضرت ربیع، چونکہ وقت مختصر ہے واقعی کی طرف اشارہ کرتا ہوں، حضرت ربیع بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رستم کے دربار میں کیا کہا تھا کہ اگر تو ہماری دعوت کو قبول کر لے تو ہمارا بھائی ہے۔ تفصیل نہیں جانتا، آپ تاریخ میں پڑھ رہے ہیں، پڑھے لکھے لوگ، اور اگر قبول نہ کر، اس نے کہا اگر میں قبول نہ کروں تو پھر، تو فرمایا کہ تیرے اور ہمارے درمیان پھر تلوار۔ یہ دعوت تھی، ایک ہاتھ میں قرآن دوسرے ہاتھ میں تلوار۔ اور مولانا ظفر علی خان کہتے ہیں کہ اب مسلمان کہاں وہ اگلے زمانے والے، گردنیں کیسر و کسرا کی جھکانے والے، بات کیا تھی نہ ایرا سے نہ روما سے دبے، وہ چند بے تربیت اونٹوں کے چرانے والے۔ کافور پہ ہوتا تھا جنہیں نمک کا دھوکا، اتنے سادہ، کافور پہ ہوتا تھا جنہیں نمک کا دھوکا، ہو گئے خاک کو اکسیر بنانے والی۔ اس کلمے کی بنیاد پر جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نجاشی کا دربار ہے، سیدھے اس کے سامنے چلے گئے، سجدہ نہیں کیا۔ ابو سفیان کی سرکردی میں قریش مکہ کا وفد بھی وہاں رشوت لے کے پہنچا ہوا ہے، اور درباری ملا
وہ بھی بیٹھے ہوئے نے کہا کہ انہوں نے دربار کے پروٹوکول کا خیال نہیں کیا، جو آتا ہے سجدہ کرتا ہے، انہوں نے سجدہ نہیں کیا۔ حضرت جعفر طیار کو بلایا گیا کہ تم نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ جعفر طیار نے کہا بادشاہ ہم تیرے اس ملک کے اندر پناہ گزین ہیں، مہاجر ہیں، مسافر ہیں، ہم تو وہ لوگ تھے جو سانپوں کو سجدہ کرتے، جو پتھروں کو سجدہ کرتے، جو ستوں کا خدا بناتے تو اس کو سجدے نہیں کرتے، جب بھوک لگتی تو پھر اس سے پیٹ پوجا نکال لیتے تھے۔ ہم تو وہ لوگ تھے، تو انسان ہے اور انسان ایک بادشاہ ہے، تمہیں سجدہ کرنے میں ہمیں بات نہیں تھا، لیکن اللہ نے ہم پہ کرم کیا، اس نے اپنا رسول ہمارے اندر بھیجا، اس نے کہا ہے کہ یہ سجدہ صرف اللہ کو کیا جا سکتا ہے، کسی اور مت ہے، اور اس کا منہ بولتا ثبوت میں تمہارے سامنے کھڑا ہوں۔ تو میری گردن کو کاٹ تو سکتا ہے لیکن اللہ کے سوا کسی اور کے سامنے جھکا نہیں سکتا۔ آئینے جوام اللہ حق گوئی و بے باقی، اللہ کے شیروں کو آخری نظر سے وہ مرد فقیر ہوگا جو جس کی فقیری میں بوئے ساتھ اللہ، آج میں نے وہ معیشت کا پڑا ہو کہ ہماری معیشت برباد ہو جائے گی اگر ہم قرآن و سنت کا نظام لے آئیں گے۔ جی اے طاہر راہوتی، اس رزق سے بہت اچھی جس رزق سے آپ کی ہو پرواز میں ہوتا ہے۔ ہماری پرواز اقامت دین ہے میرے دوستو۔ سورہ جمعہ میں اللہ فرماتا ہے وَالَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلِ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے آئے تھے کہ چند ایسے علماء اور فضلاء پیدا کر دیں کہ جو مساجد و منبر پر اس لیے بیٹھے کہ لوگوں کو جو ہے وہ واضح تقریر سنا دیا کرے۔ کیا ابو بکر و عمر، کیا عثمان و علی، کیا طلحہ و زبیر، کیا خالد بن ولید اور صحابہ نبی وقاص جیسے جرنیل اس لیے تیار کیے گئے تھے کہ وہ تسبیح گنوائیں اور لوگوں کو واضح و ارشاد سکھائیں؟ نہیں میرے دوستو، وہ اس لیے تیار کیے گئے تھے کہ دنیا کو مسخر کر کے نظام باطل کو مٹا کر اللہ کی زمین پر اللہ کا نظام قائم کریں۔ جس اللہ نے یہ آیت وَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ یہ نازل فرمائی ہے، تین جگہ ہے، سورہ صف میں بھی ہے، سورہ توبہ میں بھی ہے اور تیسری جگہ سورہ فتح میں بھی ہے۔ اللہ نے ایک بار بھی کہنا کافی تھا، تین بار فرمایا ہے اور اپنی شہادت پر وَكَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا۔ تو جس خدا نے یہ آیت نازل فرمائی ہو، کیا وہ اس بات پر راضی ہو سکتا ہے کہ دنیا کا نظام سیاست اس کے دشمنوں کے ہاتھ میں ہو اور ان کی کاربانی کے نیچے جتنا نظام باطل اجازت دے اتنا تسبیح مسلح سے جا کر مسلح کو نازل کر دے؟ ہرگز نہیں۔ اللہ نے میرے دوستو ان صحابہ کو یہ خوشخبری سنائی تھی، وَاَجْتَبَاكُمْ اللہ نے تمہیں سلیکٹ کر لیا ہے، تم چنیدہ لوگ ہو، اللہ نے تمہیں چن لیا ہے۔ کس نے چنا تھا؟ ہاں لِصَحْبَةِ نَبِيِّهِ وَلِإِقَامَةِ دِينِهِ اللہ نے تمہیں چنا ہے، اپنے نبی کا صحابی بنایا ہے، اور کس لیے بنایا ہے کہ تم اللہ کے دین کو قائم کرو۔ آج مسلمان اپنے مقصد حیات کو بھول کر دنیا پرستی میں لگے ہوئے ہیں، دینداری کا مقصد خانقاہی نظام ہے۔ میرے دوستو عزیزو، ایک زبردست حدیث سناتا ہوں، بات کو مختصر کر کے جو ختم کرتا ہوں۔ بخاری اور مسلم کی چوٹ روایت ہے، ذرا غور کریں۔ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے کہا علمنی عملا یعدل الجہاد یا رسول اللہ، اللہ کے رسول مجھے کیسا عمل بتائیے وہ جو جہاد کا قائم مقام ہو، جدوجہد کا قائم مقام ہو۔ اللہ کے رسول نے فرمایا قال لا اجد، یہ پوچھنے والے جس اللہ نے مجھے یہ شریعت عطا کی ہے اس میں ایسا کوئی نظام نہیں ہے جو جہاد فی سبیل اللہ کے مقابلے میں هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون۔ اس نے پھر سوال کیا یا رسول اللہ اگر میں مسجد میں جاؤں، وہاں تسبیح پڑھوں، دن کو روزہ رکھوں، رات کو قیام کروں اور ایک شخص جو ہے وہ اللہ کے راستے میں جدوجہد کے لیے نکلے تو کیا میرا عمل اور اس کا عمل برابر ہو سکتا ہے؟ فرمایا جہاد فی سبیل اللہ کے مقابلے میں کوئی نہیں ہو سکتا۔ تو میرے دوستوں عزیزو، ہمارا مقابلہ کسی سیاستدان سے نہیں بلکہ اس استحصالی نظام کے ساتھ ہے کہ جس کے بلبوتے پر کب اور لاغیر ناصر اسمبلی میں پہنچ جاتے ہیں، ان ڈکٹیٹروں، جاگیرداروں،
ظالموں نے پنجہ استبداد سے خلق خدا کو چھڑا کر اس مالک کائنات کا عادلانہ نظام قائم کرنا وجود میں آئی ہے۔ جماعت اسلامی اپنی دعوت کو 3 نکات میں تشریح کے بغیر میں رکھ رہا ہوں تاکہ آپ کو آزمار ہو جائے اور جماعت میں دیکھ لے کہ ہماری دعوت کیا ہے۔ ہماری دعوت کا پہلا نقطہ یہ ہے کہ اپنی پوری زندگی کو اللہ اور اس کے رسول کی فرمانبرداری میں لے۔ دوسرا نقطہ یہ ہے کہ اپنی زندگی سے تناقض منافقت کو ہٹا کر اللہ کی بندگی کے ساتھ دوسروں کی بندگیوں کو جمع نہ کرو۔ اور ہماری دعوت کا تیسرا آخری نقطہ یہ ہے کہ زمان قاب اللہ سے بکھرے ہوئے لوگوں کے ہاتھ سے لے کر مومنین صالحین کے ہاتھ میں دو تاکہ زندگی کی گاڑی صراط مستقیم اور جنت کے راستے پر گامزن ہو سکے۔ یہ ہماری دعوت بھی آپ کی خدمت میں رکھیں گے۔ میرے دوستو عزیزو، جماعت اسلامی ان نکات کی روشنی میں اعیان پاکستان کو خاص طور پر اور دنیا کے تمام انسانوں کو عام طور پر یہ دعوت دیتی ہے کہ ہمارا ساتھ دو۔ کون ہو؟ انصار اللہ، اللہ کے مددگار۔ اللہ کو مدد کی ضرورت نہیں ہے، اس کے دین کی مددگار ہے۔ تو خوانین میں کیا کہا تھا؟ نحن انصار اللہ، ہم اللہ کے مددگار ہیں۔ تو آپ کے اللہ کے مددگار ہیں کہ نہیں؟ ذرا ہاتھ اٹھا کے بتائیے۔ ہیں انشاءاللہ۔ اقبال کہتا ہے کشتی حق کا زمانے میں سہارا تو ہے، اصل لو راہ ہے اور دھندلا سا ستارہ تو ہے، خدائے لم یزل کا دست قدرت تو زبان تو ہے، غافل نہ ہو جا اے بندے اٹھ جا کیوں مغلوب گمان تو ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی میرے آپ کی خدمت میں جماعت اسلامی کی دعوت رکھی ہے جو اللہ کے رسول کے دین کی دعوت تھی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔